ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریائے سندھ کے ایک ہرے بھرے سرسبز گاؤں میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام تھا عروہ۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دریا کے کنارے ایک پیارے سے چھوٹے سے گھر میں رہتا۔ عروہ کے والد ایک ماہر کاریگر تھے جو ایک لوہے کا کارخانہ چلاتے تھے اور اس کے علاوہ وہ لکڑی کا کام بھی بخوبی جانتے تھے۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے چیزیں بناتے، بیچنے کے لیے سامان بناتے، بلکہ وہ اپنے گاؤں والوں کی آسانی اور سہولت کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ایسا بناتے رہتے کہ جس سے پورے گاؤں کو فائدہ ہوتا۔ مثلاً انہوں نے گاؤں کے لیے ایک واٹر فلٹر پلانٹ بھی بنایا تھا جو کہ انہوں نے اور گاؤں والوں نے مل کر گاؤں کے بیچوں بیچ ایک اونچی سی جگہ پہ بنا کر لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ فائدہ ملا کہ اب لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملا کرتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پانی کے زور سے چلنے والی ایک آٹا پیسنے کی چکی جسے فلاور مل کہا جاتا ہے وہ بھی گاؤں والوں کی مدد سے دریا کے کنارے بنا رکھی تھی، جس سے ہر کوئی بلا معاوضہ بغیر قیمت ادا کیے آٹا پیس کر لے جایا کرتا۔ البتہ اس کی مینٹیننس پر اور دیکھ بھال پہ جتنا بھی خرچہ آتا وہ سب گاؤں والے مل کر ادا کیا کرتے۔ سال میں 2 مرتبہ عروہ کے ابو گاؤں سے باہر آس پاس کے شہروں میں جا کر مختلف قسم کے آلات اور اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں لے جا کر فروخت کیا کرتے اور اچھا خاصا پیسہ بھی کماتے۔ واپسی میں وہ پتہ ہے کیا کرتے؟ عروہ اور اس کی امی کے لیے بڑی اچھی اچھی کتابیں خرید کر لاتے، کبھی کہانیوں کی، کبھی سائنس کی، کبھی اپنے کام سے متعلق نئی نئی چیزیں بنانا سیکھنے کی اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں جاننے والی کتابیں۔ وہ یہ باتیں بھی شیئر کرتے کہ آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے نئے نئے حالات کا حال بتاتے۔ وہ یہ بھی بتاتے کہ دنیا میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں اور کیسے لوگ ان سہولتوں کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان اور بہتر بناتے ہیں۔ بچوں، ان سب باتوں کا فائدہ عروہ کو بھی ہوتا اور اس کی امی کو بھی ہوتا۔ عروہ کی امی باقاعدہ اس علم کا پریکٹیکلی استعمال کرتی، اینٹی بیکٹیریل سوپ، واشنگ پاؤڈر اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تو وہ خود گھر پر ہی تیار کر لیا کرتی، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ سب چیزیں گاؤں کی عورتوں کو سستے داموں فروخت بھی کیا کرتی۔ اس طرح ان کا بھی فائدہ ہوتا اور گاؤں والی عورتوں کا بھی فائدہ ہوتا۔ تو بچوں، جب عروہ کے ماں باپ ہی اتنے محنتی اور لائق تھے تو بھلا عروہ کیسے پیچھے رہتا؟ وہ بھی کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بنا لیا کرتا جس میں اس کے کلاس فیلوز کا بھی فائدہ ہوتا، اس کے فرینڈز کا بھی فائدہ ہوتا اور اس کا بھی فائدہ ہوتا، اور نت نئے تجربے بھی وہ کیا کرتا۔ ایک مرتبہ اس نے جنگلی جانوروں سے اپنے کھیتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک الارم سسٹم بنایا جس میں ایسے سینسرز لگے ہوئے تھے جو جانوروں کے قدموں کی آواز محسوس کرتے اور اس زور سے بجنے لگتے کہ وہ جانور خود اسی آواز سے گھبرا کر واپس جنگل کی طرف دوڑ نکلتے۔ انہی جنگلی جانوروں کو پکڑنے کے لیے بچوں عروہ نے ایک شکنجا بھی بنایا تھا۔ یہ جو آپ لوگوں کے سامنے میں تصویر بنا کے لگائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک طرح کا ٹریپ یا کیمپ جسے اردو میں ہم شکنجا کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، آگے کہانی میں چل کر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ شکنجا عروہ کے اور اس کے ساتھیوں کے کام کس طرح آیا۔ ہاں تو بچوں، کچھ عرصے سے عروہ کے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک شہر میں کوئی نئی بستی یعنی لوگوں کے رہنے کے لیے ایک سوسائٹی تعمیر کی جا رہی تھی۔ سوسائٹی کے لیے دریا کے کنارے ایک بہت بڑی جگہ خریدی گئی۔ سارا دن وہاں بڑے بڑے بلڈوزر چلا کرتے، کبھی زمین کھودی جا رہی ہوتی تو کبھی زمین کی دوبارہ بھرائی کے لیے مزید مٹی لا کر خالی جگہ میں بھری جا رہی ہوتی۔ صبح سے شام تک وہ دھول مٹی اڑتی رہتی کہ بس۔ اور تو اور سوسائٹی کی تعمیر کے دوران جس قدر پانی درکار ہوتا وہ بڑے بڑے پمپس لگا کے دریا میں سے ہی نکال لیا جاتا، لیکن بچوں اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس علاقے کے قدرتی ماحول یعنی جو نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں کا، اس پر بہت برا اثر پڑا۔ نہ صرف یہ کہ دریا کا پانی گدلا ہو گیا، بلکہ کبھی کبھی تو اس جگہ سے دریا میں پانی اس قدر کم ہو جاتا
کہ وہ دیکھنے میں بالکل کیچڑ کی طرح لگنے لگ جاتا، اور وہاں سے مچھلیاں اور جتنے بھی دوسرے آبی جانور یعنی جو دریا میں رہنے والے جانور تھے، جو دریا کے آس پاس والے جانور، جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کے رہنے کی جگہ تھی، جو ان کا گھر تھا، جسے ہم مسکن بھی کہہ سکتے ہیں اور انگلش میں ہم اسے ان کا ہیبیٹیٹ بھی کہتے ہیں، وہ تو ان لوگوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لیکن بچوں، شکر ہے کہ عروہ کا گاؤں ان ساری سرگرمیوں سے دور اور محفوظ تھا، لیکن بدقسمتی سے گاؤں والوں کا یہ سکون زیادہ عرصے برقرار نہیں رہ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 1 مہینے سے ایسا کچھ ہوا جس نے گاؤں والوں کو بے حد پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہوا یوں کہ دریا کا جو حصہ عروہ کے گاؤں کے پاس سے گزرتا تھا، اس میں کہیں سے ایک مگرمچھ آ کر رہنے لگا، اور خیال یہی ہے کہ وہ مگرمچھ اسی سوسائٹی والے حصے سے آ کر یہاں پر رہنے لگا تھا، کیونکہ اس کے کھانے کے لیے وہاں پر نہ کوئی مچھلیاں بچی تھیں، نہ پرندے، نہ مینڈک اور نہ کچھ اور۔ اب یہ مگرمچھ کیا کرتا تھا کہ چپکے سے پانی کی سطح پر آ جاتا اور بے حس و حرکت سیدھا سیدھا لیٹا رہتا۔ دیکھنے میں یوں لگتا کہ یہ تو دریا میں سے ابھری ہوئی کسی چٹان کا حصہ ہے، لیکن گاؤں والوں کی جو بھیڑ بکریاں چرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے دریا کے کنارے آتیں، تو وہ جھٹ سے اپنا بڑا سا منہ کھولتا اور ان میں سے کسی نہ کسی کو ہڑپ کر کے غڑاب سے پانی میں یہ جا وہ جا۔ بچوں، عروہ کے ابو جو پچھلے 1 مہینے سے دوسرے شہر اپنا سامان بیچنے گئے تھے، کل انہوں نے واپس آنا تھا۔ عروہ نے سوچا کہ کیوں نہ آج فشنگ کی جائے، کیونکہ اس کے ابو مچھلی بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ ویسے بھی عروہ کی اور اس کے فرینڈز کی سمر ویکیشنز چل رہی تھیں، اور اس کے دوستوں نے اور اس نے ایک پروگرام بنایا تھا کہ کسی دن دریا پہ مچھلیاں پکڑنے چلیں گے اور خوب شغل میلہ کریں گے۔ تو بس اس دن عروہ اور اس کے دوست دریا کے کنارے پکنک منا رہے تھے، مچھلیاں پکڑ رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے اور خوب مزہ کر رہے تھے۔ اچانک عروہ نے محسوس کیا کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک لمبی سی چٹان ابھر آئی ہے۔ بچوں، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ چٹان وہاں نہیں دیکھی تھی، اسی لیے عروہ اور اس کے ساتھیوں کو یہ شک سا گزرا کہ کہیں یہ وہی مگرمچھ تو نہیں۔ بچوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا دوسرا حصہ۔